آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، اور پولیس والے، پوری پولیس کی ٹیم آئی جی صاحب سے لے کے جوانوں تک سب کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے، ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا بھی اظہار خیال کرنا ہے تو وہ بالکل کرے، لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا 17 تک جو ہے اسلام آباد کا سینسٹیو دن ہے، کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب شہر بند ہو، کنٹینر بند ہو اور لوگ دقت میں ہوں، لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، کن لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح سے مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کو اور جو پنڈی سے آنے والے ہیں، ان کو سب کو پرابلم ہوئی ہے، ان کے سے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے، میرا خیال ہے جو سب سے ضروری چیز تھا، ہمیں ان کو نہ صرف یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ایک سیکیور ملک میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں شو نہیں کرنی تھی۔ اینی کیس یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری پولیس اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ضلعی انتظامیہ ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی، اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروٹیسٹ کا سوچ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ اپنی بات پہ غور کریں۔ سر یہ بتا دیں نقوی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے جلسہ مؤخر کر دینا چاہیے، لیکن اپوزیشن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ بھائی آئینی ترمیم جو ہے اس کو مؤخر کر دینا چاہیے، نومبر تک لے چلا جانا چاہیے۔ اگر ہم سے تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی مہمان کی آمد آپ لوگ ڈیلے کریں، تو جو ترمیم ہے آئینی ترمیم اس کو بھی ڈیلے کریں، پھر پورا ملک بند کر دیتے ہیں، پھر تو پورا ملک نہیں ان کو پھر تو یہ کہیں کہ پورا ملک بند کر دیتے ہیں، ان کی خواہش ہے تو وہ ہونی نہیں پوری۔ اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ گنڈا کوٹ نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور واپسی کا میرے پاس آپشن نہیں ہے، اور دوسرا ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں انہوں نے لوگوں نے اسلحے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے ہم جا رہے ہیں، اگر ہم پر گولی چلی تو پھر ہم گولی چلائیں گے۔ دوسرا اس کے ساتھ سوال جو کہ میں پہلی چیز کا جواب دے دوں، آپ سارے یہاں موجود ہیں، کیمرہ مین بھائی سارے موجود ہیں، کسی ایک بندے کے پاس ہمارے گن نہیں ہے، سوائے ایس پی کے کسی کے پاس گن نہیں ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ بھی ساتھ نہیں کیری کر رہے ہیں۔ ہماری ایس او پی ہے، اگر فائر ہوگا تو ہمیں بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ اور آپ کو سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا فورس کھڑی ہے آپ مجھے بتا دینا کسی ایک کے پاس بھی گن۔ آپ ویڈیوز میں، تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے ظاہر ہے سخت بات بھی کی اور آپ نے ریکویسٹ بھی کی کہ لوگ پاکستانی بنے، سیاسی جماعت کے کارکنان نہ بنے۔ کل سے اب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے؟ کیا سی ایم کے پی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایک چیز، دوسرا سر پیغام بطور وزیر داخلہ پورے پاکستان کے عوام کو کیا دیں گے؟ لوگ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں سے نکل رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے میں پھر کہوں گا، پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ گورنمنٹ کے عہدیداروں سے ہوتا ہے اور وہ ایک گورنمنٹ کے روٹین کا حصہ ہے۔ میں ان سے کل بھی توقع کرتا تھا، آج بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایز اے پاکستانی پہلے سوچیں گے، بعد میں کسی اور چیز کا سوچیں گے۔ انٹیریئر منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، سی ایم کے پی کے ٹرانزٹ بیل کروا کے آ رہے ہیں، راہداری ضمانت کروا کے، کیا ان کو گرفتاری کے کچھ ہو سکتی ہے جیسے وہ ضمانتیں کروا رہے ہیں ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے؟ پہلے ان کو ہماری ٹیریٹری میں آنے دیں پھر بتاؤں گا۔ اچھا آپ نے بات کی کہ کانفرنس کی وجہ سے مطلب ان کو نہیں آنا چاہیے، کانفرنس ہو رہی ہے، تو کیا احتجاج جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کی ہے ان کو بھی اس طرح مطلب موقع دیا مطلب احتجاج کرنے کا کہ آپ آئیں؟ اور ہر احتجاج کر لیں، ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ جتنے مرضی احتجاج کر لیں۔ تو منظور پشتین بھی بیٹھا ہوا ہے، اس پہ انٹیریئر منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ احتجاج جرگہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، میری بات سنیں، میں پہلے اس والے احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کے پی کے سی ایم نے کرنا ہے، ان کے پاس پورا صوبہ جس مرضی شہر میں احتجاج کر لیں۔ منظور پشتین پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے، اس پر کیا کون سا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟
जो पुलिस ने वहाँ पे उनके जो कैंप से सबको जलाया है। इस्लामाबाद पुलिस गई थी वहाँ पे? पेशावर पुलिस के एक सेकंड, तो फिर पेशावर पुलिस से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछो? अच्छा ये बताइएगा, एक मिनट इधर से खबरदार से भी ले लेना। पेशावर पुलिस किसके अंडर आती है? एक सेकंड, पेशावर पुलिस किसके अंडर? एक सेकंड, आपने एक सेकंड, आपने कहा वफाकी हुकूमत ने क्रैक डाउन किया, साथ ही कह रहे हो कि पेशावर पुलिस ने किया। पहले यार क्लियर तो कर लो कि क्या बात कर रहे हो। अच्छा सर ये बताएं, अगर यहाँ पर बैरिस्टर सैफ का भी बयान देखा होगा। सरकारों का मुतालबा है कि लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस की हमारा बढ़ाएं। यार अब मुझे अच्छा सर ये बताएं कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आ जाते हैं और यहाँ पे खुदा न खास्ता सिचुएशन टकराव की तरफ चलती है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे? आपको नजर आ जाएगी, उनको पहले एडवांस तो नहीं बतानी। अच्छा मोहसिन नकवी साहब ये बताइएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत दीगर क़यादत पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में और थाना सेक्रेटेरिएट में, जो उन्होंने गाजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ बातें की थी, तो उनके खिलाफ जो गिरफ्तारियां हैं वो कब अमल में लाई जा रही हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो। सर अभी आपने कहा कि उनको हमारी टेरिटरी में आने दें, तो एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो एहतजाज करने कैपिटल में आ रहे हैं, क्या इसको इतना तसव्वुर किया जा रहा है? बिल्कुल दावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आइनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं, जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। और आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। वो तो गिरफ्तारी में मिलाई जा सकती है, उनको आने दें यहाँ पे, फिर बताते हैं। पहले भी इनकी कॉल्स थी लेकिन मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश नहीं हुई, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात पे खुद मुझे बहुत वो है कि लोगों को तंगी होती है। सबसे पहली बात तो लोग हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ़ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं, तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी, अदरवाइज़ आपके सामने पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, वो नहीं करनी पड़ी। हाँ जी, ये जो PTI का प्रोटेस्ट हो रहा है, एक जानिब जहाँ पाकिस्तानी भी आ रहे हैं PTI के एहतजाज में नुमाइंदगी करने के लिए, तो अफगान शहरी जो है उनकी भी देखने में आ रहा है कि वो भी काफ़ी हद तक इनके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। तो उस हवाले से आप लोगों का क्या है हमारे लोगों का? और दूसरा इसी से रिलेटेड ले लीजिएगा कि सिक्योरिटी तो ठीक है कि हुकूमत सिक्योरिटी के इंतजाम बना रही है, आवाम को सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन जहाँ शहरियों को हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के गुजरने का रास्ता नहीं है और गुज़िश्ता एहतजाज में भी एक मौत इसी वजह से हुई, उस हवाले से क्या? पहली बात कितने अगवानी थे? 63 अगवानी इस टाइम तक हमने पकड़े, जो आप कह रही हैं उसमें मुलव्वस थे। और अफ़गानिस्तान के लोग पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें भी पकड़े गए। जहाँ रही बात हॉस्पिटल जाने की, वो हम हर सूरत यकीनी बना रहे हैं कि हॉस्पिटल के रास्ते क्लियर रखें। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक एनक्लेव से जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट हम ऐसी चीज़ को फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग आराम से चले जाएं, बट प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं ऐसे मानता हूँ। बस थैंक यू।